زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ ہم غفلتوں میں زندگی گزارنے والے لوگ جب تیرے پاس آئیں تو یا رب ہمیں سنبھال لینا۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ ہر وقت دستیاب رہنا بھی آپ کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ مخلص لوگ پسند نہیں آتے ہر کسی کو۔ لوگوں کو پرکھنا سیکھیں اور اسی طرح پیش آئیں جس طرح وہ پیش آتے ہیں۔ اچھے لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں، بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا ہے، کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہی ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں جتنی بھی ناگوار لگیں، مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہر وقت خود پر ترس کھاتا رہے، اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں کے بارے میں سوچتا رہے، تو وہ دکھ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کی زندگی میں خوشیاں آتی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا۔ کوشش کریں آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ اور انسانوں کے ساتھ محبت میں بہت واضح فرق ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ جتنی شیئرنگ کریں گے وہ اتنا قریب ہوگا، جبکہ انسانوں کے سامنے جتنا خود کو عیاں کریں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو مکمل کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ انسان کو ہر وقت نصیحت کرنے والے دوست کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ میری انسانی رشتوں پر کی گئی انویسٹمنٹ ہمیشہ ضائع گئی۔ اب ہر رشتہ مجھے خوف زدہ کرتا ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف اور صرف بازار میں ہی مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان کے عیبوں سمیت قبول کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے لہجے کی تلخی سب محسوس کر لیتے ہیں اور ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی؟ وفا کی جنگ مت کرنا، بہت بیکار جاتی ہے۔ زمانہ جیت جاتا ہے، محبت ہار جاتی ہے۔ ہمارا تذکرہ چھوڑو، ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار جاتی ہے۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ محبت ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے میں بدل جاتی ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے، لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں،
بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ رب کریم سے برکتیں مانگنے کی ایک دعا: اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا، اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس پر اپنی برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر درود پڑھے اور کہے، اللہم اجرنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود کے شر سے بچا۔ یا اللہ پاک مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں، آمین۔ اسا مرشد جگ ازما چھڑیا، لوکی توکھا دیں دے یار بنا کے۔ اگر ہمارے اعمال اس سوچ کے محتاج ہیں کہ کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا، انسان نہ ہی بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی سنوار سکتا ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک جاننے والا ہے۔ لوگ آنکھوں میں تیرے خواب لیے پھرتے ہیں اور ایک ہم ہیں تجھے پا کے گنوا بھی آئے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ انمول ہو جائے گا۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ لوگ شوقیہ الجھ پڑتے ہیں مجھ سے، اس قدر دلچسپ مسئلہ ہوں میں۔ آدھے راستے سے پلٹنے کی اذیت کیا ہے، تم نے سوچا ہی نہیں ہاتھ چھڑانے والے۔ آپ کے گزرے دنوں میں بہترین دن وہی ہیں جن میں آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہو، اور اس دن آپ کا دل اندر ہی اندر ایک خوشگوار پرکیف سا لطف محسوس کر رہا ہوگا۔ توفیق الہی اور ایسی محبت کا غلبہ رب کرے ہر روز محسوس ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافے کا باعث بنتی ہے، بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد عورت کے غلام نہیں ہوتے بلکہ اس عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھایا ہوتا ہے۔ شمع بجھ جائے تو جل سکتی ہے، کشتی ہر طوفان سے نکل سکتی ہے، مایوس نہ ہو اپنے ارادے نہ بدل، کہ تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ اکیلا چھوڑ جانے والے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو کئی دن تک موت کے خواب آتے رہتے ہیں۔